شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ تفسیر کے اس درس میں شریک ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں جس کو سننے پڑھنے سے ہماری زندگیوں میں برکت ہوتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتی ہیں، سنتی ہیں، اللہ ان کی زندگی کو روشن کر دیتے ہیں. صحابہ کرام اسی کتاب کو لے کر ساری دنیا میں حاکم بن گئے، اسی کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر. آخری باتیں ہمارے ساتھ سورہ مائدہ کی آخری آیتیں تھیں، اس کے بعد ہم سورہ انعام کی آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، حواری کسے بولتے ہیں؟ یہ ایک آدمی کے ساتھ جو کلوز آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کا حواری ہے. ہمارے پاس دیکھیں گے تھوڑے لوگ رہیں گے، ان کے ساتھ ایک صاحب ہمیشہ رہیں گے، انہوں اس کے حواری نہیں، ایسے بہت سارے ہیں، انہوں ان کے ساتھ ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، انہوں ان کو بولتے رہتے ہیں. تو یہ دونوں کیا بولیں گے؟ ہم حواری بولیں گے. تو ادھر کم سنیں گے، آپس میں زیادہ بولیں گے، کریں گے، تو وہ حواری لوگ ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کیا کہلاتے تھے؟ حواری. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کیا کہلاتے تھے؟ صحابی. تو حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے عیسیٰ، کیا تمہارا رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا کی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے سن کر کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اگر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، تم لوگ اچھا کھا لیے پی لیے، روٹی گوشت سب آیا، اس کے بعد بھی تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہوا، تم ایمان نہیں لائے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب آ جائے گا. جب بھی اللہ کوئی نشانی نازل کرتے ہیں، لوگ نشانی کو آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب آ جائے گا. کیسے؟ انہوں نے اونٹنی، صالح علیہ السلام کے زمانے میں معجزہ نازل ہوا، پتھر پھٹکو، اندر سے اونٹنی، گابن اونٹنی نکلی، بچہ. پھر اس کے بعد وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب نازل کر دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا اچھا بولو دسترخوان کئی کو نازل ہونا، اللہ دنیا میں دیتا سوچ بس نہیں. تو وہ لوگ اس کا جواب کیا دیے؟ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. کہا کہ عیسیٰ ہماری خواہش ہے ہمارا دل اطمینان ہو جانا، آسمان سے دسترخوان نازل ہوا تو وہ دسترخوان پہ بیٹھ کو کھا کو ہمیں اطمینان کر لیں گے، ہاں اللہ ہے، اللہ دسترخوان بھیجا سو. وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، ہمارے دلوں کو اطمینان مل جانا. وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں. تمہیں سچے نبی کو معلوم ہونے کیا ہونا؟ آسمان سے دسترخوان نازل ہونا، اس میں ہمیں کھانا. پہلے تو بول رہے تھے کہ ہمارے غریباں کھائیں گے، بعد میں مالدارا بھی کھانا شروع کرے. ہاں تو کہا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ. اب عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ انہوں نے اللہ سے دعا کی
اللہ سے دعا قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، انہوں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کر، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یہ فیسٹیول عید کے معنی کیا، ایک فیسٹیول ڈے ویسے ہو جائے گا ہمارے اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی رہ جائے گی، اللہ آسمان سے دسترخوان نازل کرا۔ اب علماء کا اختلاف ہے کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہوا کیا یا نہیں ہوا کی، ہوا تو اس میں کیا کیا ڈشاں تھے، روٹی گوشت تھا، اب وہ گوشت کون سا تھا، آپ لوگوں پوچھے تو کیا بولیں گے مجھے معلوم نہیں، اب وہ گوشت تھا بول کو یہ لوگ کیا بولیں گے، دوسرے لوگ بولیں گے۔ اب علماء بھی کیا کرے، اچھا کچھ لوگوں نے کہا کہ دسترخوان آیا نہیں بول، چلو سارا مسئلہ ختم، دسترخوان آیا بولے تو اختلاف، اس میں کیا کیا تھا، روٹی تھا گوشت تھا، نہیں آیا بولے تو قصہ ختم، تو علماء کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو رزق عطا فرما، تو بہت رزق دینے والا ہے، ہمیں یہ سب چھوڑال کو کیا لکھ لیتے ہیں گھر کے باہر، انت خیر الرازقین، نیا گھر بنا کو پتھر پہ خالی اتنا لکھ لیتے ہیں، وہ پہلے کا پورا چھوڑالتے ہیں انت خیر الرازقین۔ تو یہ دعا کس نے کی، عیسیٰ علیہ السلام نے کی، یا اللہ تو بہترین رزق دینے والا ہے، ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما۔ اللہ کا جواب سنیے، یہ جواب ہم سب کے لیے، گھرا میں کھاتے پیتے اذان سن کو سوتے رہتے نہیں، رمضان میں سب آتے ہیں، رمضان کا معاملہ نہیں، غیر رمضان کا معاملہ ہے، تو یہ جواب اللہ کا سنیے، قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ضرور تمہارے پاس میں دسترخوان بھیجوں گا، آسمان سے دسترخوان ضرور آئے گا، فمن یکفر بعد منکم، آسمان کا دسترخوان کھانے کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرے گا، کھاتا پیتا اللہ کی ناشکری کرے گا، کیا ہوگا، فإنی اعذبہ، میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب اس سے پہلے کسی کو ایسا عذاب نہیں ملا تھا۔ تو اللہ آپ کو گھر میں اچھا کھلاتا ہے، اچھا پلاتا ہے، گھر میں آرام دہ بستر ہیں تو ضرور کھاؤ پیو سو جاؤ آرام کرو، لیکن اللہ اکبر کی اذان جب آ جائے تو اللہ کے گھر کو آ جاؤ، ورنہ یہ بات اچھی طرح سن لو، گھر کے اوپر 100 نہیں لاکھ بار بھی تمہیں خیر الرازقین لکھ لو، لیکن اللہ کی یہ بات ہو کر رہے گی، جو لوگ نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں وہ قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہوتی ہے، وَعَذِّبْهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبْهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے، حشر میں یہ ساری باتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا عیسیٰ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم کو تمہاری ماں کو لوگ مجھے چھوڑ کر معبود بنا لیں، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے قال سبحانک، یا اللہ تو بڑا پاک ہے، میں کیسے ایسا کہہ سکتا ہوں، میں کیسے ایسا کہہ سکتا ہوں، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں بولتا بھی تو جانتا ہے، میں نے لوگوں کو ایسے نہیں بولا، سارے انبیاء نے توحید کی دعوت دی، تعلم ما فی نفسی، یا اللہ میرے دل میں جو ہے تو جانتا ہے، اور تو غیب کا جاننے والا ہے، جب تک میں رہا میں نے یہ باتیں نہیں کہی، اور میرے آنے کے بعد میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو لوگوں نے 3 خدا بنا لیے، نہیں، کرسچنوں کے پاس کتنے خدا ہیں؟ 3، اللہ، بعض نے روح القدس، عیسیٰ، مریم، کہا کہ یہ تینوں کو خدا بنا لیا، کہا کہ یہ چیز ہی شرک کہلاتی ہے۔ ما قلت لہم، میں نے ان کو یہ ساری باتیں نہیں کی، میں نے لوگوں کو وہی کہا جس کا تو نے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم
وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ عیسیٰ علیہ السلام آخر میں کہتے ہیں یا اللہ ان تعذبهم فإنهم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو بخش دیتا ہے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بہت زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ انبیاء کی باتیں ہیں۔ تو سورہ مائدہ کی یہ آخری آیتیں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام صحیح مسلم کی شرط پر اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ یہ سورۃ الانعام جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکے میں ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی ابھی مکے سے ہجرت نہیں کیے تھے، اور ساری آیتیں ایک ہی بار نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورت جب نازل ہوئی، اللہ کے بندو میری ماں اور بہنوں غور سے سنو، جس سورت کو ہم سننے جا رہے ہیں اس سورت کے ساتھ 70,000 فرشتے یہ سورت لے کر آئے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آسمان سارا فرشتوں سے بھر گیا جب یہ سورت نازل ہوئی۔ یہی ایک حدیث اس سورت کی فضیلت میں صحیح ہے، مسلم کی شرط پر ہے کہ یہ اتنی اہم سورت ہے، وہ سورۃ الانعام۔ کون سی سورت؟ سورۃ الانعام۔ انعام کا معنی کیا؟ کیٹلز، نہیں؟ تو اس سورت میں کیا ہے، مختصر، پورا تو نہیں پڑھ سکتے، پورا تو ہم پڑھیں گے نہیں، کچھ اس سال پڑھیں گے، پھر اس سال جو پڑھیں آئندہ سال اس کے علاوہ پڑھیں گے، تاکہ ساری قرآن کی باتیں ہم کو معلوم ہو۔ تو سورۃ الانعام اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے روشنی اور تاریکی کو پیدا کیا۔ ساری اللہ تعالیٰ کی تعریفیں یہاں بتائی گئیں۔ پوری آیتوں میں توحید کے دلائل بیان کیے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا هو الذی خلقکم من طین، وہی اللہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ کبھی اللہ نے قرآن میں کہا من صلصال کالفخار، کھنکھناتی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا۔ گلی سڑی مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الگ الگ باتیں اس سلسلے میں بتائیں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں ہے۔ غور سے سنیں، ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اللہ کی اس کلام کو غور سے سنیں۔ وہی اللہ ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ اللہ ہر جگہ ہے، نہیں؟ یہاں بھی اللہ ہے، وہاں بھی اللہ ہے۔ تو ایسا ہے کیا؟ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالی عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، اپنی پرسنالٹی سے عرش پر ہے، لیکن اپنے علم سے ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر جگہ ہے۔ کبھی انسان کے دل میں نہیں اللہ کہاں اوپر عرش پہ ہے، انہیں ہم نہ کہاں دیکھتا، بولے نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ فوراً اللہ بولے یعلم سرکم وجہرکم وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ تمہارے چھپے حالتوں کو، تمہارے ظاہری حالتوں کو، اور تم جو کچھ کرتے ہو سب جانتا ہے۔ اب اس دھوکے میں نہ رہیں، اللہ عرش پر ہے۔ اسی لیے کہا کالی چوٹی کالے پتھر پر اگر چل رہی ہے تو اللہ اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے، اس کے چلنے کو بھی دیکھتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے یہ اللہ دیکھیں گا نہیں، کسی کسی ٹھکاتے ہیں، کسی کسی گالیاں دیتے ہیں، کس سے لڑتے ہیں، سب دیکھتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ذرا مہلت دیتا، آج سدھر جائیں گا، سوا سدھر جائیں گا، اسے ذرا مستی، میں کیا کرا تو بھی مجھے کیا بھی ہوتا نہیں، میں بڑا نیک انسان، انہیں سمجھ لے کرتا۔
لیکن اللہ تعالیٰ کو ساری باتیں معلوم رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ جب کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ وحدت الوجود بولے تو کیا بولے تو اللہ ہر چیز میں ہے، یہ ڈیسک ہے اس میں بھی اللہ ہے، یہ دیوار میں بھی اللہ ہے، یہ اسپیکر میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، وحدت الوجود۔ تو انہیں تھا کون؟ مست قلندر، مستان بابا، لوگ نام رکھتے نہیں مستان۔ آپ لوگوں میں کسی کا نام مستان ہے؟ ہاں ہے تو بدل لو، اچھا رکھا۔ تو انہیں وہ تھا، انہیں بولا میں کس کی عبادت کرنا سو؟ ہاں میں ہی چل رہا، اللہ اللہ کی عبادت کریں گا کیا؟ میں نہیں کرتا۔ زندیق، اسے کیا بولیں گے؟ زندیق، ملحد، فاسق، وہ قتل کیا گیا۔ ایسے بہت سارے ہیں ہندوستان کی ہسٹری میں بھی، ایسے بہت سارے بابا پیدا ہوئے جو ملحد بنے، زندیق بنے، ایسے عقیدے والے ہوئے جو وحدت الوجود کے لائق تھے۔ ابھی ایک مولوی صاحب ہیں، ان کی تقریر آپ بڑے شوق سے سنتے ہیں، کیا نام، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے۔ تو وہ ان کے بیانات میں بھی کبھی کبھی وحدت الوجود کی باتیں آتی ہیں۔ تو بیان آپ ضرور سنیں، لیکن ایسے لوگوں کے بیانات سنیں جو صحیح بیان کرتے ہوں۔ نہیں اچھا ٹیسٹ آتا کرتے، کیا ٹیسٹ آیا تو بھی اٹھا کھا لیں گے؟ تو آپ ایسا سنیں جو اچھا بولتے ہوں، سنت کے مطابق بولتے ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق بولتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ اور باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں ہمارے ساتھ، اسی کو ہم سنتے ہیں۔ یہاں کچھ باتیں میں نے نوٹ کیا تھا، اسی کو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ توجہ سے سن سکیں کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے جو لوگ تھے اچھی طرح جانتے تھے، یہودی بھی پہچانتے تھے۔ کیسے پہچانتے تھے؟ اللہ نے یہاں ذکر کیا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، آدمی جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے ویسے یہ لوگ اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ جتنے بھی یہودی تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان نہیں لاتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، بات سنتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے۔ دیکھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، بات سنیں گے، سر ہلائیں گے، لیکن عمل نہیں کریں گے، توفیق نہیں ملے گی۔ بات سننا الگ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق عطا ہونا الگ ہے، یہی بات انہوں نے یہاں کہی ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہیں جس کا نظریہ آیا ہے، انہوں نے پیش کیا ہے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ صرف دنیا کی زندگی ہی دنیا کی زندگی ہے، اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے، مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے۔ اگر ایسا رہا تو کتنا آرام سے، جیسے بابر کو کسی نے کہا بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کیا بولا؟ بابر مزہ کرو جی، پھر دوبارہ کیا بھی قبر میں سے اللہ اٹھا کو پوچھتا نہیں جی، کیا بولا؟ عالم دوبارہ نیست، دوبارہ قبر سے اٹھانا، حشر میں لے جانا، کھڑا کو پوچھنا، وہ سب نہیں جی، چپ کے عالمہ بولتے سو، کیا کرنا ہے کر لو۔ جیسے بولتے نہیں آج ایک دن ہی جب تو نوش ہو، ڈھولا بجا لو، بندر کے سر کا ناچ لو، شادی میں ناچتے نہیں لو آؤ، پہلے وہ لوگ بجاتے تھے، اب ہم لوگ بجاتے ہیں، وہ کیا بجاتے ہیں، وہ طبلے بجاتے ہیں، کیا بولے تو شادی ایک دن ہی کرتی، ایک دن ہی شادی ہوتی ہے، روز شادی وہ لگ رہیں گے، اب ایک دن شادی ہوتی بول کپڑے کھول کو ناچوں گا میں، ہاں نہیں ایک دن ہی کہتے ہیں میں نوش ہو رہتا، کئی کو نوش ہے، سب دوسری شادی بھی کر لے سکتا، 4 تک پرمیشن ہے تو آرام سے کر لے۔
تیری حالت کیا ہوتی بعد میں تو اس کا ذمہ دار، ہمیں ذمہ دار نہیں، لیکن کر تو سکتا ہے۔ لیکن ایک ہی دن شادی ہوگی اس لیے آدمی کیا سنت کو پیچھے کر دے گا اور اپنی منمانی کرے گا؟ ایسا تو نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو لیکن اسی لیے اسلام نے کہا چاہے خوشی میں ہو چاہے غم میں ہو، آدمی کو اسلام کے اصول و قوانین کا پابند ہونا چاہیے۔ اوکے، تو یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کائنات کیسے بنی ہے، جیسے اس حدیث میں بتایا کہ یہ جو کائنات ہے، کائنات کو کیا بولیں گے؟ یونیورسل۔ یہ جو کائنات بنی ہے کیسے بنی ہے؟ تو کہا کہ مادے سے بنی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ بگ بانگ تھیوری بولتے ہیں کہ ایسے کوئی ٹکراؤ ہوا تھا ویسے دنیا بن گئی، کیا ابھی کو اللہ تعالیٰ بنایا سنی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا بات ایسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی بنایا ہے، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ اور فوراً اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تصور دیتے ہوئے کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اللہ نے فوراً تم سب کو اللہ کے سامنے لے گیا، بولا کہ ایسا خیال مت رکھو۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے نبی تم دیکھو گے کہ یہ سارے رب کے سامنے ٹھہرے ہیں، سب رب کے سامنے ٹھہرے ہیں۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ صحیح ہے کہ اب یقین آتا کہ تم سب بھی میرے سامنے کھڑے ہیں؟ سارے لوگ جواب دیں گے قالوا بلا وربنا، سارے لوگ اے ہمارے رب اب ہم نہ یقین ہے کہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے بات پلٹ کر سب کو یقین کے ساتھ کہتا۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے فذوقوا العذاب، عذاب کا مزہ چکھو، عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، تم باتوں کا انکار کرتے تھے، تمہیں نصیحتیں کی جاتی تھیں، واض و بیان ہوتے تھے، تقریریں ہوتی تھیں، سنتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے، آج تم میرے سامنے ہو۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک نقصان میں ہے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے پاس جانا ملنا کیا بھی نہیں، سب بیکار کی باتیں، اللہ اٹھا کو پوچھیں گا ایسو بھی دل کی تسلی کے واسطے بولتے سو۔ تو ایسا سوچنے والے نقصان میں ہیں، یہاں تک کہ جب وقت آ جائے گا جیسے اللہ نے کہا حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتہ، اچانک سڈنلی جب قیامت آ جائے گی وہ لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ لوگ کہیں گے ہائے افسوس، ہمارے سے کتنی بڑی غلطی ہوئی، ہم نے پہچانا نہیں، ہمارے سے کتنی بڑی کوتاہی ہوئی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ اپنی پیٹوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہمارے پاس آئیں گے۔ تو اسی لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے قبرستان جانے سے پہلے ہمارے گناہوں کا بوجھ ہماری پیٹوں سے نکال دیں۔ ہماری میت ہی بھاری لوگوں کو، پھر ہمارے گناہ بھی ہمارے ساتھ کہاں سے ڈھوئیں گے لوگ؟ ہاں خالی ہماری میت ہی رندے بوجھ لے جاؤ، خبر میں ڈال کو دفنہ ڈال دے، اس گناہ ہم لوگ مٹا لے گناہ ہم لوگ ہلکے کر سکتے ہیں، گناہوں سے استغفار کر سکتے ہیں، کسی کا حق لیا ہے تو حق دے سکتے ہیں، کسی کی غیبت کر لی ہے تو ہاتھ پکڑ کے معافی چاہ لے سکتے ہیں، بھائی میں تم نہ کہہ کہ بول ڈالا معاف کر ڈالو۔ مرنے سے پہلے یہ سارے گناہ کیا کریں؟ معاف کر لیں، تاکہ خبر تک یہ گناہ کا بوجھ نہ آئے۔ یہ بہت 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 اہم چیز ہے۔ خبر میں جب جاؤ تو ایسے جاؤ جیسے لوگ نہلا دہلا کر
کاپور لگا کر لے جاتے ہیں، اندر سے بھی تمہارا جسم کیا ہو، اتنا صاف ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ اللہ اکبر۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے۔ جیسے بچے بال کیچ کرتے نہیں، یہ بچہ بال ڈالتا، وہ بچہ پکڑتا، وہ بچہ بال ڈالتا، انہیں پکڑتا۔ پیسہ بھی اتج، آج تمہارے جیب میں ہے، وہ پیسہ کل اس کے جیب میں ہے۔ عزت میرے پاس ہے، کل تمہارے پاس ہے۔ بس کھیل تماشا ہے۔ قرآن نے کہا کہ دنیا بس کھیل تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، اور دار آخرت کا گھر متقیوں کے لیے ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم نہ پلے پڑتا نہیں؟ اللہ پوچھتے ہیں کیا تم نہ سمجھ میں آتا نہیں؟ دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے۔ کیسے کھیل تماشا ہے اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر بہت ساری باتیں اس میں یہاں بیان کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہم نے کتاب میں بیان کر دی، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ آگے ایک آیت ہمارے ساتھ ہے، میں بچوں سے بھی کہوں گا توجہ سے سنیں۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ بل ایاہ تدعون، تمہاری زندگی کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ کو پکارو، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ دور کرنے والا ہے۔ فیکشف ما تدعون الیہ، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ابو جہل کب مرا؟ جنگ بدر میں۔ ابو جہل جنگ بدر میں مرا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے سعد بن معاذ، وہ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہو کے اللہ کے رسول کو بولے اللہ کے رسول میں عمرہ جانا چاہتا ہوں۔ وہ زمانے میں عمرہ جانا بولے تو مدینے سے آنا، مدینے میں مسلمانوں کی حکومت تھی، مکے میں کافروں کی حکومت تھی، مکہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا۔ کسی مسلمان کو کعبۃ اللہ آ کر عمرہ کرنے نہیں دیتے تھے وہ لوگ، مکے والے۔ تو سعد بن معاذ کی خواہش ہوئی مکہ جا کے میں عمرہ کروں گا۔ مکہ آئے تو ان کا ایک فرینڈ تھا مکے میں، مکے کا سردار امیہ بن خلف، تو اس کے گھر میں گیسٹ بنے، انہیں کافر انہوں مسلمان۔ فرینڈشپ تو تھی، فرینڈشپ تھی، بزنس ڈیل تھا، وہ زمانے میں بڑے بڑے بزنس ہوتے تھے۔ تو اپنے دوست سے امیہ بن خلف سے انہوں نے کہا امیہ میری خواہش ہے کہ میں عمرہ کروں۔ تو امیہ نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ مکے والوں نے تجویز پاس کر دی ہے، کسی مسلمان کو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے عمرہ کرنے نہیں دیں گے، لیکن تم میرے جگری دوست ہو، چلو تم کرو، میں دیکھتا ہوں۔ تو امیہ بن خلف کی نگرانی میں انہوں نے عمرہ کرنا شروع کیا۔ اتنے میں وہ حضرت آ گئے، کون ہو؟ ابو جہل آ کر دیکھا، بولا امیہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تو کہا کہ کوئی مسلمان طواف نہیں کرے گا، عمرہ نہیں کرے گا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو تم اگر مجھے عمرے سے روکو گے تو تمہارے جو قافلے مدینے کے راستے تجارت کے لیے شام جاتے ہیں، ٹریڈنگ جو کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، ہم وہاں تمہارے قافلوں کو روک دیں گے، تمہارا قافلہ شام تک نہیں پہنچے گا، شام جانے کے لیے ہمارا بارڈر کراس کرنا پڑتا ہے۔ تو دونوں میں بات گرم ہو گئی۔ تو اتنے میں امیہ نے کہا کہ دوست ذرا آہستہ بات کرو، وہ مکے کا سردار ہے، کون؟ ابو جہل۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے دوست بھلے تم مشرک کافر ہو،
اللہ کے نبی نے کہا، میرے نبی نے کہا کہ یہ جو ابو جہل ہے اس کے باتوں میں آ کر تم اس کے ساتھ جاؤ گے، یہی تمہارے قتل کا سبب بنے گا۔ بات ان کو ڈر شروع ہو گیا، بولا ایسا تمہارے نبی بولے کیا؟ ہو میرے نبی نے کہا۔ کیا مکے میں قتل ہوں گا؟ بولے نہیں، مکے کے باہر تمہارا قتل ہوگا۔ جنگ بدر سے پہلے کی بات تھی۔ اب جب جنگ بدر کا موقع آیا تو امیہ بن خلف جنگ میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، تو ابو جہل لے جانا چاہ رہا تھا، تو زبردستی لے گیا۔ دونوں جنگ بدر میں مر گئے، مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ابو جہل بھی مارا گیا اور امیہ بن خلف بھی مارا گیا۔ تو اسی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل، مسلمان فتح مکہ ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں آ گئیں، تو اکرمہ بن ابی جہل وہ مسلمانوں سے ڈر کر کے مسلمان مجھے قتل کر دیں گے، سیدھے جدہ گئے۔ وہ زمانے میں جدہ جہاں پانی کے جہاز آتے تھے، یہ جہاز میں سوار ہوئے، سوار ہو کے اب چلنے لگے۔ بولا اچھا یہاں سے بھاگ جائیں گے، کہیں روم چل جائیں گے، کسی اور جگہ چلے جائیں گے، جا کر جئیں گے، یہاں رہیں گے تو مسلمان میرے باپ بڑے دشمن کا بیٹا ہے، کہیں مجھے بھی نہ مارتے ہیں۔ تو چلے گئے، بیچ سمندر میں طوفان آ گیا، طوفان آ گیا۔ اب سارے کشتی والے شروع، بتوں کا حوالہ دیکھو، دعا کرو۔ وہ زمانے میں بڑے بڑے بت تھے، لات، منات، عزا، اسعاف، نائلہ، بڑے بڑے بت تھے۔ دو بت تھے، اسعاف اور نائلہ، یہ دو بڑے بت تھے۔ یہ دو بڑے بت کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے کعبۃ اللہ میں غلط کام کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا تھا، اور وہ پوجے جاتے تھے کعبۃ اللہ میں۔ دیکھا وہ دو بت کون سے تھے؟ اسعاف اور نائلہ۔ نائلہ عورت کا نام تھا، اسعاف اور بت کا نام تھا۔ اب کشتی اس طوفان میں گھری ہے اور سب مانگ رہے ہیں بچا لو بچا لو، لیکن طوفان کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے۔ اچھا آخری سٹیج، اب بولا وہ جو کشتی کا جو ڈرائیور ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ ناخدا بولتے ہیں، ناخدا بولتے ہیں۔ بولا اچھا ایسا کرو، 100 بتاں کو چھوڑ ڈالو، اب اللہ کا حوالہ دے کے مانگو، اللہ بچا لے۔ جان اب جب آخری بلا آتی ہے تو اللہ کہتا آئی بلا ٹال تو، اللہ تو ٹالنے والا، بلا ہی ٹال دی۔ تو کہتے ہیں کہ اب آخر میں جب اللہ کا حوالہ دینے لگے تو اکرمہ بن ابی جہل نے کہا کہ اگر اس طوفان میں اللہ کو پکارا جاتا ہے تو مکے میں بھی تو اللہ ہی کو پکارا جاتا تھا، نبی نے تو یہی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ اگر تو اس طوفان سے بچا لیتا ہے تو میں مکہ جا کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو اللہ، طوفان تھم گیا، کشتی کنارے لگی۔ اکرمہ بن ابی جہل اللہ کے نبی کے پاس آئے، بولا اللہ کے نبی میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مشکلوں میں کسے پکارو؟ اللہ کو پکارو۔ جو بھی مشکل ہے، جو بھی مشکل ہے، چاہے وہ چھوٹی مشکل ہو چاہے بڑی مشکل ہو، آدمی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مشکلوں میں انسان کے کام آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ۔ ایک اصول اچھی طرح جان لیں، یہ آخری بات ہے، بتا کر ہم اپنی بات ختم کر لیتے ہیں۔ زیادہ بہت ساری باتیں ہیں لیکن کچھ سن کر آپ یاد رکھیں، عمل کر لیں بات۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، لوگ جب ان کو نصیحتیں کی جاتی ہیں، اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، وہ نصیحتوں کو سنتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو ہم ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ ایک روٹی کے بجائے اسے 10 روٹیاں کھلاتے ہیں۔ ارے ایسا کیسا؟ اللہ کو بھولنے والے کو زیادہ مل جاتا ہے کبھی۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اللہ نے جو دیا اس میں وہ مست ہو جاتا ہے۔ اخذناہم بغتہ، پھر ہم اسے اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ تو کبھی
اللہ کو بھولنے والوں کو زیادہ کھانے کو مل جاتا ہے. اب وہ زیادہ کھاتے کھاتے سمجھتا اچھا اللہ کا بڑا میں پیارا ہو گیا، سو اس کے واسطے اللہ مجھے حبیب دل کو ہے. تب اس میں انہیں دھوکے میں جب آ جاتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں، اسے پکڑ لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے جس میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب پکڑتے ہیں. کسی قوم میں اللہ کی نافرمانی کا عذاب آتا ہے تو اللہ ان پر ہلکے ہلکے عذاب نازل فرماتا ہے. مثلا قحط ہے، خشک سالی ہے، بیماری ہے، کچھ اللہ تعالیٰ ہلکی ہلکی پکڑ پڑتا ہے. لوگ اللہ کی گرفت سے ڈر جائیں، توبہ کر لیں. جیسے کووڈ-19 اتنا بڑا گزرا، کتنے جنازے لوگ دیکھے، اس کے بعد کتنے لوگ اللہ کے اولیاء بنے کیا؟ ہمیں جانے والے دنیا سے چلے گئے، لیکن ہماری حالتیں بدلی، ویسے نہیں بدلی جیسے بدلنا تھا. بدلی لیکن ویسے نہیں بدلی جیسے بدلنا تھا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ تھی. اس تنبیہ کے بعد بھی اگر قومیں نہیں سدھرتی ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، اچانک سخت عذاب آتا ہے جو اس قوم کو تہس نہس کر صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، اور وہ قوم قصہ پارینہ بن جاتی ہے. وہ قوم ہسٹری میں ایک قصہ بن جاتی ہے جو نہیں سدھرتی ہے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. اللہ ہم سب کو یہ باتیں سن کر اپنی آخرت بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اے الہ العالمین، جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، میری مائیں اور بہنیں ہیں، بزرگ حضرات ہیں، یا اللہ سب پر تیرا رحم فرما، قرآن کی رحمتیں فرما، قرآن کی برکتیں فرما. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے قبر میں روشنی کا ذریعہ فرما دے، قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.